الوداع جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، نیا قدم اٹھ گیا۔ وکلا کنونشن نے بازی پلٹ دی ہے، بڑا الٹیمیٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ اعتزاز احسن نے اور دیگر وکلا نے پورے کا پورا منظرنامہ ہی بدل دیا ہے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی گرفتاری کے لیے کیا ٹیم تیار ہو چکی ہے؟ عید پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ بہت بڑی اپڈیٹس ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک بے یقینی کی سی صورتحال ہے، انسرٹینٹی ہے، اور اس سب کے اندر اب کچھ بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مقدمے کے سلسلے میں اسپیشل جی آئی ٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم کے خلاف مقدمے میں پولیس نے خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنا دی ہے، جس کے کنوینر ڈی آئی جی آپریشنز سید شہزاد ندیم بخاری ہوں گے۔ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے نمائندے بھی جے آئی ٹی کے ممبر ہوں گے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس قانون کی عملداری کے لیے کوشاں ہے۔ پولیس حکام نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کے افسران کے خلاف پروپیگنڈا اور بے بنیاد الزامات منصوبے کا حصہ ہیں۔ پولیس نے تمام ملزمان کو عدالتوں میں پیشی کے دوران سیکیورٹی فراہم کی۔ حکام نے کہا ہے کہ مقدمات قانون کے مطابق درج ہوئے ہیں اور ان پر کارروائی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس قانون کی حکمرانی نافذ کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت مکمل طور پر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کو اشتعال دلانے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی کو سندھ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور فاروق حبیب صاحب نے سوشل میڈیا پر بیان بھی جاری کیا اور بتایا کہ علی زیدی کو کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ علی زیدی کو پی ٹی آئی سندھ کے دفتر سے گرفتار کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر کو پولیس اہلکار اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق علی زیدی کی گرفتاری ابراہیم حیدری تھانے میں درج مقدمے میں کی گئی ہے۔ علی زیدی کے خلاف آج ابراہیم حیدری تھانے میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمہ شہری فضل الہی کی مدیت میں درج ہوا۔ مقدمہ فراڈ اور دھمکی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی سندھ کے ترجمان نے دفتر پر غیر قانونی پولیس چھاپے اور صوبائی صدر کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ علی زیدی پی ٹی آئی سندھ سیکریٹریٹ میں تنظیمی عہدیداران سے ملاقات کر رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے علی زیدی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ علی زیدی کو بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کیا گیا۔ ظلم اور جبر کا یہ جو نظام ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی نے واضح طور پہ ویڈیو بھی شیئر کیا ہے۔ دھکے مار کے علی زیدی جو ہیں انہیں لے جایا گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر ہیں، تحریک انصاف سندھ کے صدر بھی ہیں، تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں، کچھ اور اپڈیٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس اس وقت آ رہی ہیں، اور وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بہت سے سینئر صحافیوں نے بھی یہ بات جو ہے یہ رپورٹ کی ہے، اور شروع میں اس بات کو اتنی سیریسلی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی، سیریس نہیں لیا جا رہا تھا، لیکن اب اس حوالے سے مزید ذرائع جو ہیں وہ بہت سی الارمنگ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو چیزیں ہیں وہ ناظرین کرام اس طرح کا رخ اختیار کر چکی ہیں کہ کچھ بھی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر بھی انہوں نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، اور اب عید کا موقع ہے، یہ سوچا جا رہا ہے کہ بہت سے کارکن، بہت سے لوگ جو وہاں پر کیمپس لگا کے بیٹھے ہیں، وہ شاید اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اپنے اپنے رشتہ داروں سے ملنے، اپنے اپنے آبائی علاقوں کو چلے جائیں، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر غالباً کوئی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اب ایک ٹیم جو ہے وہ بھی پہنچی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف کو جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ذرائع جو ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ذرائع ہیں وہ بھی اس حوالے سے ہمیں بہت کچھ بتا رہے ہیں، بہت کچھ رپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک مربوط اسٹریٹجی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دفاع کے لیے، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، ظاہری بات ہے اس کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ کارکنوں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا جائے، یا پھر کوئی ایسی کال بھی آ جائے کہ چاند رات اور عید جو ہے وہ وہاں پہ مل کے عمران خان صاحب کے ساتھ سیلیبریٹ کی جائے گی، کیونکہ وہ روزانہ لوگوں کے ساتھ افطار بھی کرتے ہیں۔ باہر جو موجود کارکنان ہیں انہیں لایا جاتا ہے، خان صاحب ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے خیمے میں
افطار بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں obviously یہ ایک بڑا واضح انداز میں بہت کچھ جو ہے وہ کلیئر کر رہی ہیں. اب یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتا دوں کہ ایک جانب تو مکمل طور پہ اب پارلیمنٹ جو ہے اس کی جانب سے سپریم کورٹ پر حملے ہو رہے ہیں. موجودہ چیف جسٹس کو نہیں بخشا تو سابق چیف جسٹس کو کیا بخشنا ہے. لیکن جہاں پہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو نشانے پر شہباز شریف صاحب نے لیا اور کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے اورنج لائن ٹرین منصوبے پر اپنی بھڑاس نکالی اور انہوں نے کہا کہ جی کہیں نون لیگ نہ جیت جائے اس لیے جسٹس ثاقب نثار نے 2018 سے پہلے ہمارے منصوبوں پر پابندیاں لگا دیں. 2018 کے جھرلو الیکشن میں نون لیگ اور نواز شریف سے خدمت کا موقع چھینا گیا. جو یہ خدمت پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں انہوں نے وہ کرنی تھی ہماری خدمت. ان کا کہنا تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے ٹرین لائن منصوبے پر اپنی بھڑاس نکالی. منصوبے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر 11 ماہ تک کیس سنا اور کارروائی مکمل ہونے کے 8 ماہ بعد تک فیصلہ نہ دیا. اورنج لائن ٹرین کا کام 2018 سے پہلے مکمل ہو جاتا تو نون لیگ کو الیکشن میں فائدہ ہوتا. یہ ویسے ان کی باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں کہ اورنج لائن بناتے تو نون لیگ جو ہے اسے فائدہ ہو جاتا. مطلب ادھر سے ان کا ویژن جو ہے نا کہ میٹرو چلانی ہے, ٹرین چلانی ہے ایک, اور وہ واضح طور پہ دکھانی ہے, بلے بلے ہو جانی ہے اور بس اسی سے معاملہ چلنا ہے. اور اس سب کے اندر ویسے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے لیے آپشنز جو ہیں وہ اس وقت محدود ہوتے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے پر ریفرنس دائر کر دیا گیا. ایک جانب چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو جج صاحبان ہیں جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں پریشرائز کرنے کے لیے ہر دوسرے دن کوئی ریفرنس دائر ہو جاتا ہے, تو دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اور اتنی چیزیں آسان نہیں ہیں. اس سب کے اندر تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے. رہنما سول سوسائٹی آمنہ ملک نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس دائر کر دیا ہے. ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی, وہ کرپشن میں ملوث افراد کے درمیان بیٹھے رہے اور ادارے کی بے توقیری کرائی. دائر ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے مختلف اتھارٹیز کو خطوط لکھے اور پھر میڈیا کو فراہم کیے. آئے روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مختلف حکام کو خطوط منظر عام پر آ رہے ہیں. ریفرنس میں کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا عمل آئین کی خلاف ورزی ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل مس کنڈکٹ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی کرے. اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, ظاہری بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے لیے آپشنز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کے ٹاپ کے لا میکرز جو ہیں, پاکستان کے چوٹی کے اور نامور وکلا اور سینئر قانون دان, ان کی ایک گول میز کانفرنس انہوں نے اعتزاز احسن صاحب نے اور کھوسا صاحب نے بلائی ہے. اعتزاز احسن کی سربراہی میں ملک کے بڑے آئینی دماغ نئی وکلا تحریک کے لیے مکمل طور پہ اس وقت تیار ہیں. عمران خان بھی عید کے بعد ایک پرامن احتجاج کی کال دے چکے ہیں. حکمرانوں کے پاس اب وقت کم ہے, ملک گیر احتجاج سے پہلے اب انہیں الیکشنز جو ہیں وہ کروانے پڑ جانے ہیں. اس کے علاوہ they don't have any other option. اب یہاں پر آپ حامد خان صاحب کی پہلے ذرا گفتگو سنیں, پھر میں اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے نا بڑی مزے کی اور آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی اعتزاز احسن صاحب کی بات سن کے. لیکن پہلے آپ ذرا سنیں کہ اس گول میز کانفرنس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو تمام تر جتنی بھی انتظامی ادارے ہیں, all executive authorities are bound by those decisions. کس طرح یہ اسمبلیوں میں اور کس طرح یہ حکومت والے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی. تم تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہو. آرٹیکل 189 90 جہاں پر کہا گیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے اور عمل درآمد کرانا ہے, تو تم واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہو. سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کر کے فیصلے کو ڈیفائی کرنا بالکل صحیح کہا ہمارے بھائیوں نے کہ اٹ از ورچولی سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن. سو دیئرفور یہ ہم وکلا اپارٹ فارگیٹنگ اباؤٹ کہ ہمارا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے کس سے نہیں ہے یا نہیں ہے بے شک تعلق, ہم سب سے پہلے وکیل ہیں, پھر اس کے بعد ہماری سیاسی افیلیشنز ہیں. کبھی کبھی ہمارے دوست کسی زمانے میں کہہ دیا کرتے تھے کہ جی پہلے میں پارٹی کا ممبر ہوں پھر میں وکیل ہوں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہ وکیل پہلے ہیں پارٹی کے ممبر بعد میں ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ نے ان کی گفتگو سن لی. اب ذرا آپ نے اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو سننی ہے, کیونکہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ یہ مطمئن ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے.
میں کہتا ہوں اگر سپریم کورٹ کا حکم ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتی. اور لاہور کی گول میز کانفرنس کے اندر انہوں نے دبنگ خطاب کیا, مطلب آج سب کو رگڑ کے رکھ دیا ہے, اور انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے اور یہی وزیر اعظم کروائے گا. یہ بھی اعتزاز حسن صاحب نے نوید سنا دیا ہے. آپ پہلے سنیں, سر دھنیں, اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ان کی چیخیں کیا نکلی ہیں. اور اس وقت یہ بڑے مطمئن ہے کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے, پر میں کہتا ہوں اگر یہ آرڈر سپریم کورٹ کا رہے, کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو اس کو ڈیفائی کر سکتی ہے. The Supreme Court has to be obeyed and we have to support this particular effort. اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے, تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے, سپہ سالار بھی کروائے گا. پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برتری اور بالادستی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ, سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آئین کہتا ہے الیکشن not later than a date in 90 days. یہ نہیں کہتا کہ within 90 days, but not later than 90 days. مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے, تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپہ سالار بھی کروائے گا, پرائم منسٹر بھی کروائے گا, سب کروائیں گے. اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس جی ناظرین اکرام, آپ نے اعتزاز حسن صاحب کی یہ گفتگو سنی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے لکھ کے دیا ہے کہ انتخابات 14 مئی کو ہونے ہیں, تو چیف جسٹس کا فیصلہ حتمی ہے, انتخابات اسی روز ہوں گے اور یہی وزیر اعظم کرائے گا. جیسے IMF والوں نے اس سے ناک کی سیدھ میں لائنیں کھنچوائی ہیں, اسی طریقے سے حرمت آئین اور عدلیہ کی آزادی پر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تاریخی جنگ شروع ہو چکی ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گریبان ہیں. اب یہ عالم ہے کہ بینچ کی تشکیل دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کس سائڈ کا ہوگا. سیاسی امور کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے, ادارے دست و گریباں ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا. سیاسی امور عدلیہ میں داخل ہو گئے ہیں, عدلیہ میں دراڑ پڑ چکی ہے, عدلیہ میں دراڑ اس حد تک پڑ چکی ہے کہ مل کر کام کرنا ممکن ہی نہیں رہا. معاملہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. اعتزاز احسن نے کہا کہ عدلیہ آئین کی تشریح کرتی ہے تو پارلیمنٹ ترمیم لے آتی ہے, پارلیمنٹ ترمیم کرتی ہے تو عدلیہ اس کی تشریح کرنا شروع کر دیتی ہے. آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہونا چاہیے. وزیر اعظم اور لندن سے نواز شریف کہتا ہے وہ بینچ کو نہیں مانتے. ہمیں مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آئین اور قانون کی بالادستی ہونی ہے یا نہیں. جو عدلیہ کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گا وہ نااہل ہوگا. اس سب کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہوئیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4 ججز نے حتمی رائے دے دی ہے. جو ججز خود سے نکل گئے, دیکھا جائے تو چیف جسٹس کی برتری ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ نے لکھ کے دیا ہے کہ انتخابات ہونے ہیں تو ہونے ہیں, اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. انتخابات اسی دن ہوں گے جب بلایا جائے گا, تو نہ ماننے پر سزا ہو سکتی ہے, اور 5 سال تک نااہلی جو ہے وہ شہباز شریف کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ظاہری بات ہے. اور یہ وکلا جو اس وقت متحد ہو رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ PTI بھی ایک بڑی کال دے گی, اور وکلا برادری جو ہے وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہے. اور وکلا برادری اعتزاز احسن کی قیادت میں اور دیگر جو پاکستان کے ٹاپ مائنڈز ہیں ان کی قیادت میں بہت بڑا سرپرائز اس گورنمنٹ کو بہت جلد دینے جا رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.